بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ صحابہ اکرام کو تاریخی حوالہ جات پر پرکھنا، اس کا تحقیقی جائزہ مختصراً عرضی ہے کہ کچھ لوگ تاریخ کے حوالے پیش کر کے صحابہ کا کردار مجروح کرنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مختصر انداز میں 3 جواب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ سے پہلے اصول تاریخ کو دیکھنا ہوگا ہم نے۔ جس طرح ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پہلے اصول تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو پہلے اصول حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں تو پہلے اصول فقہ پڑھتے ہیں۔ تو تاریخ سے پہلے ہمیں اصول تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ اصول تاریخ ان میں سے 4 مشہور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، کوئی بھی تاریخی روایت اگر آپ کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن پر پرکھیں، قرآنی آیات پر، اس کے سیاق سباق پر پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سے متصادم ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ نمبر 2، حدیث پر پرکھیں، اگر حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ تو اسی طرح جو ہے نمبر 3، عقل سلیم پر ہم اس کو پرکھیں گے۔ اگر عقل سلیم اس کو مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو عقل سلیم اگر نہیں مانتی تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو نہیں لیا جائے گا تاریخی روایت۔ نمبر 4، اگر وہ کسی صحابی کے حوالے سے تاریخی روایت ایسی آئی ہے کہ جو صحابی کے مشہور پہلو سیرت کو متاثر کر رہی ہے، متصادم ہے اسے، مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دیگر بڑے اوصاف میں سے، امتیازی اوصاف میں سے بھی خاص کر ایک صداقت ان کا سب سے نمایاں پہلو ہے، صدیق اکبر۔ آپ کو یہ ایسی روایت آئی ہے جو ان کی صداقت کو مجروح کر رہی ہے، یا عدالت عمر کو مجروح کر رہی ہے، یا سخاوت حیاء عثمان کو متاثر کر رہی ہے، شجاعت علی حیدر کرار کو متاثر کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں ہم اس تاریخی روایت کو نہیں لیں گے کہ ایک صحابی کی زندگی کے خاص مشہور حصے کو یا وصف کو وہ متاثر کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نہیں لیں گے۔ تو بہرحال یہ 4 اصول تاریخ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے مطابق تاریخ کو لیا کریں۔ دوسرا جواب، جب قرآن کریم کی 400 سے زائد آیات میں صحابہ کی عظمت کو اور احادیث سینکڑوں کی تعداد میں ان میں اگر صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے تو قرآن اور حدیث کی مثال جوہری کے ترازو کی سی ہے، جس پر ہیرے جواہرات اور یاقوت و مرجان اور سونا چاندی یہ تلتے ہیں، قیمتی چیزیں تلتی ہیں۔ اور تاریخ کی مثال تو ایک ٹال کی سی ہے، ٹال جیسے لکڑیوں کو ٹال ہوتا ہے، اس کے اوپر سچ بھی آتا ہے، جھوٹ بھی آتا ہے، بلکہ عموماً جھوٹ کبھی زیادہ چلا جاتا ہے۔ پھر تاریخ کی ابتدا میں دیکھیں، ابتدائی ادوار میں زیادہ تر دشمنان صحابہ نے اس میں ہاتھ مارنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بہت زیادہ گند بھرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ تاریخ پر ایمان لا کر قرآن و حدیث سے کو پس پش ڈال کر گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے تاریخی مثال رتب و یابس، چونکہ اس کے اندر ہر قسم کے رتب و یابس ہوتے ہیں۔ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخصیت یا کسی ادارہ یا کسی کے بارے میں اس دور کے حالات جو تھے ان کو، حالات کو، ان احوال کو جمع کرنا۔ آپ کوئی اس میں دوست بتائے گا، کوئی دشمن بتائے گا، کوئی واقف بتائے گا، کوئی ناواقف بتائے گا، کوئی صاحب علم بتائے گا، کوئی صاحب جہل بتائے گا، تو اپنے اپنے خیالات و تاثرات جب جمع کرے گا تو ایک تاریخ کا مجموعہ بنے گا۔ اس میں رتب و یابس آئیں گے، کوئی سچ، کوئی جھوٹ، ہو سکتا ہے جھوٹ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے دشمنی کے شخصانے زیادہ آ جائیں۔ تو اس لیے تاریخ کوئی مستند چیز تو نہیں ہوتی، یہ تو صرف حوالے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث اس کی میں وہ مسئلہ ہے تو پھر ہم اس کی تائید میں تاریخ کا حوالہ بھی پیش کر لیتے ہیں۔ تاریخ کوئی مستقل ایسا ہمارے پاس جو ہے مستدل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل، ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے برابر میں لا کر اس کو کھڑا کر دیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جب قرآن و حدیث کی صورت میں جوہری کا ترازو موجود ہے تو اس پر ہی ہم صحابہ کی عظمت کو، جو ایک کستوری اور قیمتی خوشبو کی مانند ہیں، اس کو تولیں گے۔ اس قیمتی خوشبو کو ہم لکڑیوں کے ٹال پر نہیں تولیں گے جس کو تاریخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر میں نے کہا تاریخ میں زیادہ تر دشمنان صحابہ نے ہاتھ مارا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ تبری جو تمام تاریخوں کا مصدر اور منبع کہلاتی ہے، جس سے بعد کی ساری تاریخیں خوش اچین نظر آتی ہیں، وہ تبری کے بارے میں بھی آج تک
جو ہے لوگ تشویش میں مبتلا ہیں کہ یہ کون تھا، اور کوئی دو تبری بناتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ بہرحال خاص کر لوط بن یحییٰ ابو مخنف کٹر رافضی، جس نے 100 سال سے زیادہ عرصہ بعد جا کر کربلا کے حوالے سے اور اس طرح کے واقعات اس نے بنا کر رنگینیاں بھر کر امت کے سامنے پیش کیے تھے، اور پھر جس کو آج لوگ لیتے چلے آ رہے ہیں، اور جس میں اصل پیچھے مدار مرکزی راوی یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کٹر رافضی ہوتا ہے، لوگ لے لیتے ہیں اس کو۔ اس لیے تاریخ میں ان چیزوں کی شناسائی، اصول تاریخ یا یہ پوائنٹس نکات انسان کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ تاریخ کو یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے برابر ایک جو ہے قابل استدلال دلیل یا ٹھوس دلیل اس کو سمجھا جائے یا باور کروایا جائے۔ تیسرا جواب الزامی، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو تاریخ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یا اس کے مقابلے میں تاریخ کی رٹ لگائے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو صحابہ کی تاریخ ہی ٹٹولنی ہے تو چھوڑو بھائی، صحابہ کے بارے میں قرآن کی 400 سے زیادہ آیات اور سینکڑوں احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں، ہمیں تاریخ سے کیا پڑی کہ ہم اس کو لیں؟ ہم تو جوہری کے ترازو کو لیں گے، وہ ہیں قرآن و حدیث ہمارے پاس، لکھنی کو ٹال آپ اپنے پاس رکھیں۔ ہاں، آپ اپنے بارے میں سنائیں اور اپنے ابا جان اور اماں جان اور پیچھے ابا و اجداد کے بارے میں سنائیں کہ ان کی کیا تاریخ ہے، انہوں نے اسلام کے لیے کوئی کارنامے کیے، یا انہوں نے انگریزوں سے پیسے کھا کے مربے کھڑبے لے کر اسلام کی دشمنی کی ہے اور اسلام سے دشمنی کی ہے، مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یا اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں گے کہ ذرا ان کے بچپن تو سناؤ، کہاں گزرا، کن اداروں میں گزرا، کیسے گزرا، کیا کیا حالات سے دو چار ہوئے، کہیں کوئی شرمناک واقعات تو نہیں ہوئے ان کے، تو آپ ان کے بارے میں سناؤ۔ شاید کہ یہ تاریخ پھر آپ کو بہت کڑوی لگے اور نہ آپ اسے جمع کر سکیں، نہ وہ بتا سکیں، نہ ہی ترتیب۔ اس وجہ سے ایسی تاریخ والوں کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخیں بچپن کی ایسی جمع کیا کریں، نہ کہ صحابہ کے بارے میں کہ ہمیں اللہ کا قرآن اور احادیث آپ علیہ السلام کی وہ کافی ہیں، ہمیں ان کے موجودگی میں تاریخ کے ٹال کو لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ 3 جواب میں نے اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دی۔